ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN ٹاپ نیوز۔ CNN ٹاپ نیوز میں سب سے پہلے وفاقی حکومت کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں بلوچستان کی حکومت کی مدد جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کوئٹہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر حکام کی شرکت۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف جاری سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں پر تفصیلی غور۔ اور دوسرا، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے عافیہ صدیقی کی قید کی بھی حمایت کر دی گئی۔ مسرت چیمہ کی ساکھ ڈار پر شدید تنقید۔ ساکھ ڈار عمران خان کی نفرت میں پاتال سے بھی نیچے جا گرے ہیں۔ یہ گدھوں کا ٹولہ ہے جو صرف ملک نوچنے آیا ہے، پی ٹی آئی رہنما کا بیان۔ اور پی ٹی آئی نے آفیشیل اپنے ٹویٹر پر بھی مذمت جاری کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ساکھ ڈار کے شرمناک، جھوٹے اور منافقانہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ میں وزیر خارجہ ساکھ ڈار نے کہا جیسے عافیہ صدیقی کو درست سزا دی گئی ویسے ہی عمران خان کو بھی۔ یہ صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ ایک مظلوم پاکستانی بیٹی اور پاکستان کے سب سے مقبول عوامی لیڈر دونوں کے خلاف بغض ہے، غلامی اور ضمیر فروشی کی انتہا ہے۔ عافیہ صدیقی کو 2003 میں کراچی سے اغوا کیا گیا اور جھوٹے الزامات کے تحت امریکہ میں 86 سال قید کی سزا دی گئی۔ حالانکہ مقدمے میں نہ کوئی امریکی زخمی ہوا، نہ کوئی ثبوت پیش کیا گیا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ پاکستانی اور مسلمان تھی۔ 2 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات کی، انصاف کی یقین دہانی کروائی اور اس حکومت کا وزیر امریکہ میں جا کر عافیہ کی سزا کو درست قرار دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ عمران خان پر دی گئی انتقامی سزاؤں کا جائز ثابت کیا جا سکے۔ اور 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منسوخی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور تھانہ گلبرگ کے انسپکٹر عمران صادق کو فریق بنایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قرار دیتے ہوئے ضمانت منظور کرنے کی استدعا کر دی گئی۔ اور اس کے علاوہ کوئی تو ہے جو خوف زدہ ہے، اس لیے چن چن کر سزائیں دے رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا ان کو خوف ہے کہ کہیں عمران خان کا ایک لفظ بھی باہر نہ آئے۔ 26ویں ترمیم کے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں، کیسے ججز کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انصاف کا نظام اور ججز بے بس ہو چکے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم اٹلی نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کے حق میں بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا فلسطین کو تسلیم کرنے کے حق میں ہے۔ طالبی وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حق میں ہوں، لیکن پہلے اس کا باضابطہ قیام عمل میں آنے دیں۔ طالبی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں میلونی نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے حق میں ہوں، لیکن اس کے قیام سے پہلے سے تسلیم کرنے کے حق میں نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسی چیز کو کاغذ پر تسلیم کر لیا جائے جو حقیقت میں موجود نہیں تو مسئلہ حل شدہ محسوس ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں حادثات ہیں، پیروں میں